افسانے کا نام شہزادہ، مصنف کرشن چندر شہزادہ۔ سدھا خوبصورت تھی نہ بدصورت، بس معمولی سی لڑکی تھی۔ سانولی رنگت، صاف ستھرے ہاتھ پاؤں، مزاج کی ٹھنڈی مگر گھریلو، کھانا پکانے میں ہوشیار، سینے پرونے میں طاق، پڑھنے لکھنے کی شوقین، مگر نہ خوبصورت تھی نہ امیر نہ چنچل۔ دل کو لبھانے والی کوئی بات اس میں نہ تھی، بس وہ تو ایک بے حد شرمیلی سی اور خاموش طبیعت والی لڑکی تھی۔ بچپن ہی سے اکیلی کھیلا کرتی، مٹی کی گڑیاں بناتی اور ان سے باتیں کرتی، انہیں تنکوں کی رسوئی میں بٹھا دیتی اور خود اپنے ہاتھ سے کھیلا کرتی۔ جب کوئی دوسری لڑکی اس کے قریب آتی تو گڑیوں سے باتیں کرتے کرتے چپ ہو جاتی۔ جب کوئی شریر بچہ اس کا گروندہ بگاڑ دیتا تو خاموشی سے رونے لگ جاتی، رو کر خود ہی چپ ہو جاتی اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گروندہ بنانے لگتی۔ کالج میں بھی اس کی سہیلیاں اور دوست بہت کم تھے۔ وہ شرمیلی طبیعت ابھی تک اس کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے اس کے ماں باپ کی غریبی نے بڑھاوا دے دیا ہو۔ اس کا باپ جیون رام تھومل واچ مرچنٹ کے یہاں چاندنی چوک کی دکان پر 30 سال سے سیلز مین چلا آ رہا تھا۔ اس کی حیثیت ایسی نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو کالج کی تعلیم دے سکے۔ اس پر بھی جو اس نے اپنی بیٹی کو کالج میں بھیجا تھا، محض اس خیال سے کہ شاید اس طریقہ سے اس کی لڑکی کو کوئی اچھا خاوند مل جائے گا۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا تھا، ممکن ہے کالج کا کوئی اچھا لڑکا ہی اس پر عاشق ہو جائے، مگر جب وہ سدھا کی صورت دیکھتا، جھکی ہوئی گردن، سکڑا ہوا سینہ، خاموش نگاہیں اور اس کی کم گوئی کا اندازہ کرتا تو ایک آہ بھر کر چپ ہو جاتا اور اپنا حقہ گڑگڑانے لگتا۔ سدھا کے لیے تو کوئی بر گھیر گار کر ہی لانا ہوگا، مگر مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کے بر بڑا جہیز مانگتے تھے اور اس کی حیثیت ایسی نہ تھی، وہ بڑا تو کیا چھوٹا سا بھی جہیز دے سکے۔ ذہن کے بہاؤ میں بہتے بہتے اس نے یہ بھی سوچا کہ آج کل محبت کی شادی بڑی سستی رہتی ہے۔ اب مالک رام کی بیٹی گوپی ہی کو دیکھو، باپ ہیلتھ منسٹری میں 3 درجے کا کلرک ہے، مگر بیٹی نے ایک لکھ پتی ٹھیکیدار سے شادی کر لی ہے جو اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ باپ کوارٹروں میں رہتا ہے، مگر لڑکی ایئر کنڈیشنڈ موٹر کار میں بیٹھ کر اپنے میکے والوں سے ملنے آتی ہے۔ ہاں، مگر گوپی تو بہت خوبصورت ہے اور ہماری سدھا تو بس ایسی ہی ہے جیسے اس کی ماں۔ اس کے لیے تو کسی بر کو گھیرنا ہی پڑے گا، جس طرح سدھا کی ماں اور اس کے رشتے والوں نے مجھے گھیرا تھا۔ 2-3 جگہ سدھا کی ماں نے بات چلائی تھی، مگر وہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ مگر ایک بار تو اس نے بند اتنا مضبوط باندھا کہ لڑکا خود گھر چل کر سدھا کو دیکھنے آ گیا، مگر سدھا اسے پسند نہ آئی۔ لڑکا خود بھی کون سا اچھا تھا، موا چچک مارا ٹھنگنا سا اس پر ہکلاتا تھا، جامن کا سا رنگ، مگر گوری لڑکی چاہتا تھا اور جہیز میں ایک اسکوٹر مانگتا تھا۔ یہاں سدھا کا باپ ایک سائیکل تک نہ دے سکتا تھا، اس لیے معاملہ آگے چلتا بھی تو کیسے چلے؟ مگر یہ سدھا کے باپ کو معلوم نہ تھا کہ اس بدصورت ٹھنگرے کے انکار پر خود سدھا کتنی خوش ہوئی تھی۔ وہ اور اس کے بعد بھی 2 برسوں میں جو 2 لڑکے اسے دیکھنے آئے وہ انکار کر کے چلے گئے۔ ان سب کی سدھا کس قدر دل ہی دل میں شکر گزار تھی۔ وہ اوپر سے جتنی ٹھنڈی تھی، اندر سے اتنی ہی لاوا تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سدھا کے تخیل کی اڑان کتنی اونچی اور وسیع ہے، اپنی تنگ و تاریک سی دنیا سے باہر نکل کر اس کی کلپنا کیسی کیسی سندر جگہوں پر اسے لے جاتی تھی۔ اس بات کو نہ تو اس کا باپ جیون رام جانتا تھا، نہ اس کی ماں پگی جانتی تھی۔ سدھا کتنی عجیب لڑکی ہے، وہ باہر سے معمولی رنگ و روپ کی لڑکی تھی، مگر اس نے اپنے دل کے اندر ایک چمکتی ہوئی زندگی چھپا رکھی تھی، جس طرح لال گدڑی میں چھپا رہتا ہے۔ اور یہ تو ہماری روایت ہے، کیونکہ اپنے میلے کچیلے بنیے کو دیکھ کر کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے پاس اتنا سونا ہوگا۔ اسی لیے تو وہ شرمیلی تھی، وہ اپنا بھید کسی کو کیوں بتائے؟
شاید لوگ اس پر ہنسیں گے، اور جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ سب کتنا عجیب ہوتا تھا۔ یہ کالج کی سندر سجیلی لڑکیاں اگر اس کے حسن کی موہنی دیکھ لیں تو دک سے رہ جائیں، اور یہ لمبی لمبی کاروں والے دیوتاؤں کی طرح اٹھلاتے ہوئے نوجوان اگر اس کے دل کے راکٹ جہاز دیکھ لیں تو کیا حیرت میں نہ کھو جائیں۔ وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اور ٹھیک بھی ہے۔ گھر کی دھلی ہوئی شلوار اور سلوٹوں والی سیاہ قمیض پہننے والی ایسی لڑکی کو وہ بھلا کیوں دیکھیں گے؟ تو میں بھی انہیں کیوں بتاؤں گی میں کیا ہوں؟ تو نے کیسی لڑکی جنی ہے؟ جیون رام کبھی کبھی مگی کو ستانے لگتا۔ ہر وقت چپ رہتی ہے، ہر وقت نگاہ نیچی رکھتی ہے، ہر وقت کام میں جٹی رہتی ہے۔ اس کے منہ پر کبھی ہنسی نہیں دیکھی۔ اب کپور صاحب کی لڑکیوں کو دیکھو، ہر وقت پھولوں کی طرح مہکتی رہتی ہیں، ہر وقت گھر کو گلزار بنائے رکھتی ہیں، اور اس لیے سیدھا جیون رام اخبار پٹک کے چپ ہو جاتا۔ مگی 12 آنے سیر والا بھات اور چنے کی پتلی دال اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی، ان بچیوں کی بات مت کرو، ان بچیوں کا باپ سپرنٹینڈنٹ ہے، 400 روپے گھر لاتا ہے، میری بچی کے پاس صرف 2 قمیض ہیں، اور کپور صاحب کی لڑکیاں دن میں 2 سوٹ بدلتی ہیں، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ جیون رام دانت پیس کر چپ ہو جاتا۔ اس کے دل میں بہت سے سوال ابھرتے۔ یہ چاول اتنے موٹے کیوں ہیں؟ یہ دال اتنی پتلی کیوں ہے؟ اس کی بیوی ہر وقت نچی کھسوٹی سی کیوں نظر آتی ہے؟ اور اس کی بچی ہر وقت چپ کیوں رہتی ہے؟ لوگ جہیز میں اسکوٹر مانگتے ہیں۔ بہت سے سوال پتلی دال کے چنوں کی طرح اس کے دماغ میں پھدکنے لگتے، مگر جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملے تو انہیں پتلی دال کی طرح ہی پی جانا چاہیے۔ ایف اے پاس کرا کے جیون رام نے سدھا کو کالج سے اٹھا لیا۔ میں افورڈ نہیں کر سکتا، اس نے اپنے ساتھی طوطا رام سے کہا، جو سیوا مل وول کلاتھ مرچنٹ کے یہاں نوکر تھا۔ وہ بڑی آسانی سے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کالج میں پڑھانے کی میری حیثیت نہیں، مگر حیثیت کا لفظ اتنا صاف اور کھلا ہوا ہے جیسے کسی نے سر پر 7 جوتے مار دیے ہوں۔ اور افورڈ میں کتنی گنجائش ہے؟ ویسے اپنی زبان میں کبھی کبھی بدیسی اور اجنبی الفاظ بھی استعمال کر لینے سے کتنی پردہ پوشی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے جیسے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو گھر کے لڑائی جھگڑے پر اسی وقت پردہ پڑ جاتا ہے۔ تمہاری بیلا تو ابھی کالج میں پڑھتی ہے؟ اس نے طوطا رام سے پوچھا۔ ہاں، طوطا رام من کی خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، اگلی سردیوں میں اس کی شادی ہونے والی ہے، لڑکا ڈھونڈ لیا۔ جیون رام نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، طوطا رام کوئل کی طرح کوکتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا، کالج میں ایک لڑکا بڑا امیر ہے۔ جب طوطا رام چلا گیا تو جیون رام نے برا سا منہ بنایا اور طوطا رام کی پتلی آواز کی نقل کرتے ہوئے بولا، اس نے خود ہی اپنا بر پسند کر لیا، چہ۔ پھر وہ زور سے فرش پر تھوکتے ہوئے بولا، حرام زادہ۔ 2 سال گزر گئے۔ سدھا اب آصف علی روڈ کی ایک فرم میں ٹائپسٹ تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش، باوقار اور محنتی ہو گئی تھی۔ گھر کی حالت بھی اچھی ہو گئی کیونکہ سدھا گھر میں 100 روپے لاتی تھی۔ دفتر کے کام سے فارغ ہو کر وہ اسٹینو کا کام سیکھنے جاتی تھی، بی اے کرنے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ گھر کی حالت ذرا بہتر ہونے پر جیون رام اور مگی نے سدھا کے بر کے لیے زیادہ اعتماد سے کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ سدھا کی تنخواہ میں سے بہت کم خرچ کرتے تھے اور اسکوٹر کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ بہت دنوں کے بعد جیون رام ایک لڑکے کے والدین کو اسکوٹر کا لالچ دے کر گیرنے میں کامیاب ہوا۔ منگنی کی رقم، بیاہ کا جہیز، جہیز کی نقدی، جہیز کا سونا، ساری ہی ضروری باتیں طے ہو گئیں۔ تو موتی، جو لڑکے کا نام تھا اور واقعہ شکل و صورت میں موتی ہی کی طرح اجلا اور خوبصورت تھا، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے آیا۔ موتی نے گہرے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کی سنہری رنگت پر اس کے سیاہ گھنگریلے بال بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اس کی قمیض سے کف کے باہر اس کے ہاتھ بڑے مضبوط اور خوبصورت لگتے تھے، اور جب وہ سجی سجائی سدھا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اندر ہی اندر اس معصوم لڑکی کا دل پگھل گیا، اور چائے کی پیالی اس کے ہاتھوں میں بجنے لگی، اور بڑی مشکل سے وہ چائے کی پیالی موتی کو پیش کر سکی۔
موتی چائے پی کر اور شکریہ ادا کر کے بڑی سعادت مندی سے رخصت ہو گیا اپنی بہنوں کے ساتھ۔ دوسرے دن اس کی بہنوں نے کہلا بھیجا لڑکی پسند نہیں۔ اس رات سدھا نہ سو سکی۔ رات بھر اس کی آنکھوں میں موتی کا خوبصورت چہرہ اور اس کا باوقار جسم ڈولتا رہا تھا، اور رات بھر موتی کے ہاتھوں کا خفیف سا لمس اس کی روح کو گدگداتا رہا۔ لڑکی پسند نہیں۔ مگی غصے سے ساگ کو کڑاہی میں بھونتے ہوئے بولی، اور خود تو بڑا یوسف ہے، اپنی رنگت پر بڑا اتراتا ہے، مگر اپنی پکوڑا ایسی ناک نہیں دیکھتا، اور اپنے حبشیوں ایسے گنگریلے بال نہیں دیکھتا، اپنی بہنوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک تو بینگی تھی، صفا بینگی، دوسری پوڈر سرخی کی ماری صورت کی چوہیا لگتی تھی، تیسری کے بال دیکھے تھے تم نے جیسے بنیے کی بوری کے پھوسڑے۔ لڑکی پسند نہیں، یہ کہہ کر اس نے اتنے زور سے کڑاہی میں کرچھی چلائی جیسے وہ ساگ کے بجائے اس لڑکے کو بھون رہی تھی۔ سدھا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر والوں، بلکہ گھر کے باہر محلے والوں اور شاید دفتر والوں کا بھی خیال تھا کہ سدھا کچھ محسوس ہی نہیں کرتی، بلکہ دفتر کے کام کے لیے نہایت مناسب لڑکی ہے، نہ کسی سے عشق کرے نہ کسی کو عشق کی ترغیب دے۔ دن با دن اس کی آنکھیں میلی، ہونٹ سکڑتے ہوئے اور چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی صورت ایسی ٹھنڈی اور ٹھوس نکل آئی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی برف خانے کا امکان ہونے لگا تھا۔ کلرک آپس میں چین گوئیاں کرتے ہوئے کہتے، جو آدمی سدھا سے شادی کرے گا اسے پہاڑ پر جانے کی ضرورت نہ ہوگی، اس لیے کہ موتی کے انکار کرنے پر سدھا کے دل پر کیا بیتی یہ تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ پہلی بار اس نے زندگی میں کسی کو دل دیا تھا، اور یہ کسی کو معلوم نہ تھا ہوتا بھی کیسے، اور کہتی بھی کیا کسی سے، کہ جسے میں نے چاہا وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور ناپسند کر کے چلا گیا۔ لوگ تو عشق میں روتے ہیں، وہ بیچاری کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ اس دن اس نے دفتر میں اوور ٹائم کیا، اور جب اندھیرا خاصا بڑھ گیا تو وہ دفتر سے باہر نکلی اور اپنے بھورے رنگ کا پرس جلاتی ہوئی سامنے آصف علی پارک میں چلی گئی اور ایک بینچ پر تنہا بیٹھ گئی۔ یہ پارک دہلی گیٹ کے سامنے ایک چھوٹا سا خاموش گوشہ تھا۔ چند پیڑ تھے، چند بینچیں تھیں، چند قطعے تھے گھاس کے، ان کے چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا، مگر آج یہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ سدھا ہر روز یہاں آتی تھی اور آدھا پون گھنٹہ اکیلے بیٹھ کر تازہ دم ہوتی تھی، تھوڑے عرصے کے لیے اپنے خیالوں کی لہروں پر دور تک تیرتی ہوئی نکل جاتی۔ اسے تنہائی سے ڈر نہ لگتا تھا، تنہائی اس کا واحد سہارا تھی۔ اندھیرے سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، بلکہ اندھیرا اس کا دوست تھا۔ گنڈوں سے اسے ڈر نہ لگتا تھا، جانے اس کی شخصیت میں کون سی ایسی بات تھی کہ گنڈے بھی اس سے دور ہی سونگ کر چل دیتے تھے، کترا کر نکل جاتے تھے۔ آج اندھیرا گہرا تھا اور پیڑ کے نیچے گہری خاموشی۔ پتھر کا بینچ بھی خوب ٹھنڈا تھا۔ چند منٹ تک سدھا خاموشی سے اس بینچ پر بیٹھی رہی، مگر جب اس کی تکان نہ گئی تو وہ اٹھ کر پیڑ کے نیچے چلی گئی اور تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ یکایک کسی نے اس سے کہا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی؟ سدھا نے آنکھیں کھولی، سامنے موتی مسکرا رہا تھا، وہی خوبصورت براؤن سوٹ پہنے، وہی سفید دانتوں والی جگمگاتی مسکراہٹ لیے۔ اس کے ہاتھ اتنے ہی خوبصورت تھے۔ سدھا کے حلق میں کوئی چیز آ کے رکنے لگی، وہ بول نہ سکی۔ موتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کے پتلون اس کی ساری سے مس ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں میرا انکار پر غصہ آ رہا ہے؟ سدھا نے آہستہ سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت برا لگ رہا ہے نا؟ سدھا نے پھر ہاں کے انداز میں آہستہ سے سر ہلا دیا، اور آنسو چھلک کر اس کے گالوں پر آ گئے اور وہ رونے لگی۔ موتی نے اپنے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، مگر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ہر انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کا حق ہے۔ بتاؤ حق ہے کہ نہیں؟ مگر تم نے کیا دیکھا تھا میرا جو تم نے مجھے ناپسند کر دیا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ کا پھولکا کھایا تھا، میرا مٹر پلاؤ چکھا تھا؟ کیا تم نے میرے دل کا درد دیکھا تھا، وہ بچہ جو تمہیں دیکھتے ہی میری کوکھ میں امک کر آ گیا تھا؟ تم نے میرے چہرے کا صرف سپاٹ پن دیکھا، میرے بچے کا حسن کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے وہ بات کیوں نہیں دیکھے
تم نے وہ ہاتھ کیوں نہیں دیکھے جو زندگی بھر تمہارے پاؤں دھوتے، اور وہ بٹن جو میں تمہاری قمیض پر کاٹنے والی تھی؟ تم میرے جسم کی رنگت سے ڈر گئے۔ تم نے اس سویٹر کا اجلا رنگ نہ دیکھا جو میں تمہارے لیے بننا چاہتی تھی۔ موتی، تم نے میری ہنسی نہیں سنی، میرے آنسو نہیں دیکھے، میری انگلیوں کے لمس کو اپنے خوبصورت بالوں میں محسوس نہیں کیا، میرے کنوارے جسم کو اپنے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر تم نے کس طرح مجھے ناپسند کر دیا تھا؟ ارے اتنی لمبی تقریر وہ کیسے کر گئی؟ اتنا سب کچھ وہ کیسے کہہ گئی؟ بس اسے اتنا معلوم تھا کہ وہ رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، اور اس کا سر موتی کے کندھے پر تھا، اور موتی اپنی غلطی پر نادم اس کے شانوں کو ہولے ہولے سے تھپک رہا تھا۔ اس دن وہ بہت دیر سے گھر پہنچی، اور جب اس کی ماں مگی نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال لاپرواہی سے کہہ دیا دفتر میں دیر ہو گئی۔ پھر پرس کو زور سے چلا کر پلنگ پر پھینک دیا اور اس اعتماد سے کھانا مانگنے لگی کہ اس کی ماں چونک گئی، اس کا باپ چونک گیا۔ آج صدا کی روئی ہوئی آنکھوں کی تہہ میں خوشی کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، جیسے گہرے بادلوں میں کبھی کبھی بجلی کونپ جاتی ہے۔ مگی نے اپنے ہونٹ چبا کر چالاک نگاہوں سے اپنے خاوند کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس نے بیٹی کا راز بانپ لیا ہو۔ جیون رام نے بھی ایک پل کے لیے مسرور نگاہوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر اپنی تھالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ضرور کوئی بات ہے، اور صدا چونکہ عورت ہے اس لیے اس بات کی تہ میں ضرور کوئی مرد ہے۔ ایسا دونوں میاں بیوی نے اسی لمحہ سوچ لیا۔ 8-10 روز کے بعد اس صبح کو اور تقویت پہنچی جب ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ صدا کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس لڑکے کی ماں مگی کی بچپن کی سہیلی تھی، اور کیسے کیسے جتن اور کس کس طرح کے واسطے دے کر مگی نے اسے شیشے میں اتارا تھا، یہ صرف مگی ہی جانتی تھی کہ اس لیے جب اس موقع پر لڑکے کی بجائے صدا نے شادی سے انکار دیا تھا تو پہلے تو مگی اچنبھے میں رہ گئی، پھر اس کے دل میں وہ شبہ اور تقویت پکڑتا چلا گیا۔ ضرور کوئی ہے۔ وہ چپکے چپکے اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان تیار کرنے لگی، اور جیون رام حقہ پیتے پیتے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب صدا چپکے سے آ کر مگی سے سب بات کہہ دے گی، اور بڈھا جیون رام پہلے تو لال پیلی آنکھیں نکال کر صدا کو گھورے گا، تیری یہ ہمت کہ تو نے ہم سے بالا بالا ہی اپنے لیے بر پسند کر لیا، نکال دوں گا گھر سے اور چٹیا کاٹ کر پھینک دوں گا، ہمارے خاندان کی ناک کٹانے والی۔ پھر وہ مگی کے سمجھانے بجانے پر خود ہی نرم پڑ جائے گا، اور آخر میں حقہ گڑگڑاتے ہوئے پوچھے گا، مگر کون ہے؟ رب کوئی بھی ہو، وہ صدا کے بتاتے ہی جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کر دے گا۔ 25 برس کی جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ مگر دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، مگر صدا نے کچھ نہ بتایا۔ اس کی ماں انتظار کرتی رہی، مگر وہ جنم جلی کبھی کچھ منہ سے نہ پھوٹی۔ تھک ہار کے اس کے ماں باپ نے پھر 2-3 بار ڈھونڈے، مگر صدا نے صاف انکار کر دیا۔ آخری بار جو اس کے باپ نے ڈھونڈا وہ ایک رنڈوے حلوائی کا تھا جس کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس روز شفق کے ڈلتے ہوئے سایوں میں گلابی انگلیوں والی مہکتی ہوئی شام میں صدا نے موتی کو بتایا، وہ لوگ آج میرے لیے ایک بڈھا حلوائی ڈھونڈ کے لائے تھے۔ پھر موتی نے ہنس کر پوچھا، میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو نے انکار کیوں کر دیا پگلی؟ شادی کر لیتی تو زندگی بھر آرام سے بیٹھی مٹھائی کھاتی اور تمہیں چھوڑ دیتی۔ صدا نے پیار بھرے غصے سے موتی کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے بھی تو تم سے شادی نہیں کی۔ موتی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ صدا اس کے گال کو اپنے گال سے سہلاتے ہوئے بولی، تم میرے پاس تو ہو، شادی سے بھی زیادہ میرے پاس، ہر وقت میری مٹھی میں گویا۔ موتی ہنس کر بولا، ہاں یہ تو صحیح ہے، میں بالکل تمہاری مٹھی میں ہوں، جب چاہو بلا لو۔ شروع میں تو تم ایسے نہ تھے۔ صدا موتی کی طرف چنچل نگاہوں سے دیکھ کر بولی، شروع میں تو تم بڑی مشکل سے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ شروع میں ایسا پیار بھی تو نہ تھا، اور کسی کے دل کو سمجھتے ہوئے دیر بھی تو لگتی ہے۔ موتی نے صدا کے کانوں میں سرگوشی کی، اور صدا کی آنکھیں شدت احساس سے بند ہونے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے موتی کی تیز تیز سانسوں کی آنچ اپنے چہرے پر محسوس کی، اور اپنی گردن اور رخسار پر اس کے بوسے برستے ہوئے محسوس کیے۔ کل کہاں ملو گے؟ جہاں تم کہو۔
لورڈز لین میں ہوں، کوٹلے میں گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، میں کیا گھوڑے خرید کر پالوں گی؟ سدھا ہنسی۔ اولڈ ہال میں ادیبوں کی نمائش ہے۔ نا بابا، سدھا نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ موتی خاموش ہو گیا، پھر سدھا خود ہی بولی، کل پکچر دیکھیں گے، بسنت سنیما میں بہت اچھی پکچر لگی ہے، میں 2 ٹکٹ خرید رکھوں گی، تم ٹھیک 5:45 وہاں پہنچ جانا، ٹکٹ میں خرید لوں گا۔ نہیں، یہ پکچر تو میں دکھاؤں گی، تم کوئی دوسری دکھا دینا، میں کب منع کرتی ہوں، مگر بھولنا نہیں کل شام 5:45 بسنت سنیما کے باہر۔ بسنت سنیما کے باہر بہت بھیڑ تھی، سدھا نے 2 ٹکٹ خرید لیے تھے اور اب وہ موتی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے احتیاطاً آدھا پاؤ چلغوزے اور ایک چھٹانگ کشمش بھی لے لی۔ سنیما دیکھتے دیکھتے کھانے کا اسے ہوکا سا تھا۔ 5:45 ہو گئے، 6 ہو گئے، پہلے شو کے چھوٹنے کے بعد لوگ چلے گئے، نئے لوگ شو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ موتی نہیں آیا۔ چاروں طرف روشنیاں تھیں، لوگوں کی بھیڑ تھی، خوانچے والوں کی بلند آوازیں تھیں، ٹانگیں، موٹروں اور رکشاؤں کا ہجوم تھا، اور موتی ہجوم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب وہ اس کی طبیعت سمجھ گئی تھی، اسے خاموشی پسند تھی، اندھیرا پسند تھا، تنہائی پسند تھی۔ موتی بے حد حساس اور نفاست پسند تھا۔ 6:15 کے قریب وہ سنیما ہال میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر اپنا رومال رکھ دیا۔ چلغوزوں اور کشمش کے لفافے بھی ہولے ہولے ہال بھر گیا، مگر موتی نہیں آیا۔ پھر جب ہال کی روشنیاں گل ہو گئیں اور پکچر شروع ہو گئی تو سدھا نے موتی کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا۔ وہ اندھیرے میں چپکے سے آ کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ سدھا نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، بڑی راہ دکھاتے ہو۔ سوری، موتی کے لہجے میں بے حد ملامت تھی۔ میں تمہارے لیے چلغوزے اور کشمش لائی ہوں، کھاؤ۔ موتی نے کشمش کے چند دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے اور سدھا مسرت کا گہرا سانس لے کر تصویر دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ اب باتیں کرنے کا لمحہ نہ تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ موتی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیتی۔ موتی سرگوشی میں کہتا، میرے کندھے پر سر رکھ دینے سے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تصویر تو نظر آتی نہ ہوگی۔ وہ تصویر نظر آتی ہے جو اس حال میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، سدھا نے بڑی گہری مسرت سے کہا۔ آہستہ آہستہ ہر شخص نے تبدیلی محسوس کی۔ سدھا کی میلی میلی آنکھیں اجلی ہوتی گئیں، اور پھر ان کا کاجل لگا کر اس نے دمبالا کھینچا تو وہی اجلی آنکھیں تلوار کی دھار کی طرح کٹیل ہو گئیں۔ سینے کا غبار واضح ہونے لگا، کمر لچکنے لگی اور چال میں کوہلوں کا مد و بہاؤ شامل ہوتا گیا۔ وہ دن بدن حسین اور دلکش ہوتی گئی۔ اب اس کے کپڑے انتہائی صاف ستھرے ہوتے تھے، کم قیمت کے مگر بے حد عمدہ سلے ہوئے ہوتے تھے۔ سدھا کو یہ توفیق نہ تھی کہ وہ کسی اچھے درزی کے پاس جا سکے، مگر خود ہی اس نے درزی کا کام سیکھ لیا تھا، اور بہت کم لڑکیاں کٹائی اور نئے لباس کی تراش اور ڈیزائن میں اس کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ مگر اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ یہ کپڑے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کر تیار کرتی ہے۔ اس کے دفتر کی جب کوئی دوسری لڑکی اس کے لباس کی تعریف کرتی تو سدھا جھٹ کسی مہنگے درزی کا نام بتا دیتی، جہاں صرف امیر ترین فیشنیبل عورتوں کے کپڑے تیار ہوتے تھے، اور اس کے دفتر کی لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتی، اور سدھا سے رشک اور حسد کے ملے جلے انداز میں پوچھتی، کیسا ہے وہ تیرا؟ گورا رنگ ہے، بال گنگریلے ہیں، ہنستا ہے تو موتی جھٹتے ہیں۔ سدھا جواب دیتی، ہاں، تنخواہ لیتا ہے 1200۔ 1200؟ لڑکیاں چیخ کر پوچھتی، 1200 تو ہماری فرم کے مینیجر کی تنخواہ ہے۔ وہ بھی ایک فرم میں مینیجر ہے، سدھا جواب دیتی۔ ارے ہمیں دکھائے گی نہیں، بس ایک بار دکھا دے، ہم دیکھ تو لیں کیسا ہے تمہارا وہ۔ دکھا بھی دوں گی، کہو تو دفتر میں بلا کے دکھا دوں۔ یہ تو اس نے یوں ہی کہہ دیا تھا، ورنہ سدھا کہاں موتی کو دکھانے والی تھی۔ وہ مر جاتی مگر اپنے موتی کو نہ دکھاتی، ان لونڈیوں کا کیا بھروسہ۔ مگر سدھا نے دفتر میں بلانے کی دھمکی اس کامل اعتماد سے دی تھی کہ اس سے آگے پوچھنے کی ہمت لڑکیوں کو نہ ہوئی، اور وہ جل کر خاموش رہ گئی۔ سدھا کا بوڑھا باپ کڑ کڑ کر مر گیا، کیونکہ سدھا شادی نہ کرتی تھی، اور محلے والے طرح طرح کی چیمگوئیاں کرتے تھے، اور سدھا کا باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ سدھا جوان اور بالغ تھی اور خود مختار بھی تھی۔
اب وہ گھر میں 200 روپے لاتی تھی۔ سدا کا باپ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اگلے چند سالوں میں سدا کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور وہ لوگ اپنی اپنی بیویاں لے کر اپنی اپنی ملازمتوں کے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ پھر اس کی چھوٹی بہن وجے کی بھی شادی ہو گئی۔ پھر اس کی ماں بھی اپنی بڑی بیٹی کے کنوار پن کے غم میں سلگ سلگ کر مر گئی اور سدا اس غم میں اکیلی رہ گئی۔ چند ماہ کے بعد اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور سول لائنوں میں ایک عمدہ مکان کی دوسری منزل میں 2 کمرے لے کر پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی۔ اس کے رہنے کے حصے کا دروازہ الگ سے باہر نکلتا تھا اور اب وہ اپنی نقل و حرکت میں مکمل خود مختار تھی۔ اب وہ 35 برس کی ہو چکی تھی مگر مشکل سے 30 برس کی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی اور آنکھوں میں خوشیوں کے سائے ناچتے رہتے۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور باوقار ہو گئی تھی۔ وہ اسٹینو بھی ہو گئی تھی، اس نے BA بھی کر لیا تھا، اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی۔ اب وہ خوشحال اور آرام دہ اور سکون امیز زندگی بسر کر رہی تھی۔ کئی سال سے وہ اپنی مانگ میں سندور بھر رہی تھی اور ماتھے پر سہاگ کی بندیاں سجاتی تھی، اور لوگوں کو یہ تو معلوم نہ تھا کہ اس کی شادی کہاں ہوئی ہے اور کون اس کا خاوند ہے، مگر لوگ اتنا جانتے تھے کوئی اس کا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی شامیں گزارتی ہے۔ حالانکہ لوگ تو یہاں تک کہتے سنیں گے کہ جو کوئی بھی وہ ہے اس کی اپنی کچھ وجوہ ہے جن کی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی، مگر وہ دونوں ہر شام کی تنہائیوں میں ملتے ہیں۔ اور جب دنیا سو جاتی ہے، جب کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، جب چاروں طرف نیند غالب آ جاتی ہے، ان غنودگی سے لبریز لمحوں میں کوئی سدا کے یہاں آتا ہے، ہولے سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور خاموشی سے اندر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تھا مگر لوگوں کا خیال یہی تھا وہ سدا سے کچھ کہتے نہیں تھے، کیونکہ سدا اب ایک سنجیدہ اور باوقار عورت بن چکی تھی جس کے ماتھے پر سندور کا یہ بڑا ٹکا جگمگاتا ہو۔ اسے کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ شام سدا کی 40ویں سالگرہ کی شام تھی اور وہ شام کی وجہ سے سدا کو کبھی نہیں بھولتی۔ سدا موتی کو متھرا روڈ کے جاپانی گارڈن میں لے گئی تھی جس پر باغ کی بجائے کسی خوبصورت منظر کا شائبہ ہوتا تھا۔ شفق نے چوٹ کھائی ہوئی عورت کی طرح اپنا منہ چھپا لیا تھا اور رات کی سانولی زلفیں افق پر بکھیر دی تھی۔ ہولے ہولے تارے نمودار ہونے لگے۔ آہستہ بہت خاموش تھی۔ موتی بھی چپ چاپ سا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح خوبصورت تھا جیسے جوانی میں تھا۔ اب بھی وہ ہر روز اسی براؤن سوٹ میں آ کر سدا سے ملتا تھا کہ سدا کا حکم یہی تھا۔ اسے دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ موتی پر زندگی کے بہاؤ نے اور وقت کے گاؤ نے زیادہ نشان نہیں چھوڑے، صرف کنپٹیوں پر سفید بال آ گئے ہیں اور جو اس کی صورت کو اور بھی باوقار اور وجیح بناتے تھے۔ اور وہ ایک چھڑی لے کر چلتا تھا جو اس کی 50ویں سالگرہ پر خود سدا نے اسے تحفے میں دی تھی، ورنہ اس کے علاوہ اس کی صورت شکل میں، کردار میں اور رفتار میں کسی طرح کا فرق نہ آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح حسین، دلکش اور دل نواز تھا۔ اسے دیکھتے ہی سدا کے دل میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد آج بھی اسے دیکھ کر سدا کا دل اتنے زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا جتنا کہ پہلے روز۔ موتی نے آہستہ سے پوچھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد سدا نے ہولے سے کہا، تم سے شادی نہیں کی جا سکتی تھی، صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ اب تم یہ کیسے جان سکو گے کہ جس دن تم نے انکار کیا تھا اسی دن سے تم میرے ہو گئے تھے؟ اتنا جاننے کے لیے عورت کا دل چاہیے۔ موتی خاموش رہا۔ بہت دیر کے بعد بولا، آج تو تم 40 سال کی ہو چکی ہو، کیا تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی؟ یہ سن کر سدا بھی خاموش ہو گئی۔ اتنی دیر خاموش رہی کہ موتی کو گمان گزرا کہ کہیں سدا اندر ہی اندر رو رہی ہے۔ سدا، اس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی، سدا ہولے سے بولی، تم سے شادی نہ کر کے میں نے کیا کھویا ہے؟ کیا کوئی شام ایسی تھی جو میں نے تمہارے ساتھ نہ گزاری ہو؟ سوچو تو کہاں کہاں ہم نہیں گئے، جہاں جہاں میں نے تمہیں بلایا کیا تم وہاں نہیں پہنچے؟ اور جس وقت بھی بلایا کیا اسی وقت سب کام چھوڑ کر تم نہیں آئے؟ اگر شادی کا نام رفاقت ہے تو وہ مجھے حاصل ہے۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس طویل رفاقت میں میرا تمہارا ایک بار بھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مہربان اور مسکراتے ہوئے پایا۔ سال ہا سال جب میرے ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت ہوئی
ان کے لمس کی گرمی میں نے اپنے جسم کے روئیں روئیں میں محسوس کی۔ تمہارے پھول میری زلفوں میں رہے، تمہارے بوسے میرے ہونٹوں پر، تمہاری وفا میرے دل میں، کیا اور محبت میں اس سے زیادہ پا سکتی ہے؟ سدھا نے ایک گہری مسرت سے اپنے آپ کو موتی کے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر اسے محسوس ہوا کہ موتی کے 2 بازو نہیں بلکہ 4 بازو ہیں، بلکہ شاید 6 بازو ہیں، 8 بازو ہیں، اور وہ اپنے جسم و جاں کے رگ و ریشے میں اس کے بازوؤں کو محسوس کر رہے تھے جو اسے بینچ کر اپنے سینے سے لگا رہے تھے۔ اور سدھا نے اپنے آپ کو ان بازوؤں کے سپرد کر دیا، اور اندر ہی اندر اس کی طرح کھلتی چلی گئی جیسے چاندنی کے لمس سے کلی کھل کر پھول بن جاتی ہے۔ دمدماتے تاروں کی جھرمٹ میں سبز ڈالروں والے پیڑوں کی اوٹ سے چاند ابھر آیا تھا، اور اب چاند اس کے بالوں میں تھا، اس کی آنکھوں میں تھا، اس کے ہونٹوں میں تھا، اس کے دل میں تھا، اور لہر در لہر اس کے جوئے خواؤں میں رواں تھا۔ ہائے میرے موتی چور، میرے موتی چور، میرے میٹھے لڈو، میں تو مر گئی تیرے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سدھا نے آنکھیں کھولی تو اس کا پر مسرت غنودگی امیز چہرہ بتا رہا تھا کہ اس سے ابھی ابھی محبت کی گئی ہے۔ وہ شام، وہ رات سدھا کو ابھی نہیں بھولے گی، کیونکہ وہ رات مکمل تھی، ان دونوں کی زندگیاں مکمل تھیں۔ جیسے وقت اور عمر، چاند اور آرزو سب ایک ساتھ ایک دائرے میں مکمل ہو جائیں اور جذبے کی ایک بوند بھی چھلک کر باہر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ ایسے لمحے کب کسی کی زندگی میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اس شدت سے اپنا تاثر چھوڑ جاتے ہیں کہ انسان محسوس کرتا ہے شاید میں اب تک جیا ہی اس لمحے کے لیے تھا۔ شاید کچھ اسی طرح سدھا نے اس لمحہ میں محسوس کیا اور پھر کبھی اس طرح محسوس نہ کیا، کیونکہ اس واقعہ کے چند دن بعد اس کے دفتر کا مینیجر تبدیل ہو گیا، اور جو مینیجر اس کی جگہ آیا اسے سدھا سخت ناپسند کرنے لگی تھی۔ ایک تو وہ بڑا بدصورت تھا، اسی زمانے میں اس کا رنگ گورا ضرور رہا ہوگا مگر اب تو پرانے تانبے کا سا تھا، اور موٹی ناک پر مسلسل شراب نوشی سے نیلی وریدوں کا جال سا پھیلا تھا، اور سدھا کو اپنے نئے مینیجر کی ناک دیکھ کر ہمیشہ گمان ہوتا کہ یہ ناک نہیں ایک انجیر ہے جو ابھی باتیں کرتے کرتے اس کے سامنے پھٹ جائے گا۔ اس کے گال جبڑوں پر لٹک گئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑے پڑ گئے تھے، سر کے بال اڑ گئے تھے، اور جب وہ بات کرتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بڈھا مینڈک کسی کائی بھرے تالاب کے اندر سے بول رہا ہو۔ عجیب سی گن آتی تھی سدھا کو اس سے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب دفتر میں اتنے سال سے کام کرتے کرتے وہ ہیڈ اسٹینو بن چکی تھی، اور اسے دن بھر مینیجر کے کمرے میں رہنا پڑتا تھا۔ اس سے انتہائی کوفت ہوتی تھی، لیکن اس سے زیادہ کوفت اسے یہ سوچ کر ہوتی تھی کہ اس نے اس بدصورت انسان کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جیسے یہ صورت جانی پہچانی ہو، مگر کہاں ذہن اور حافظے پر زور دیتے ہوئے بھی اس کی یاد نہ آتی تھی۔ دیکھا ہوگا اس مرگلے کو کناٹ پیلس میں چکر کاٹتے ہوئے کہیں، سدھا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی، مگر پھر کبھی وہی مینیجر کسی فائل کو خود اٹھا کر سدھا کی میز پر رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ایسی جنبش کرتا کہ سدھا کا ذہن بےحد چین ہو جاتا، اور وہ سوچنے لگتی تھی کون تھا وہ، اور کس سے اس کی یہ حرکت ملتی ہے؟ کیا میرے مرحوم باپ سے، میرے کسی بھائی سے؟ جیسے یہ حرکت مجھے کچھ یاد دلاتی ہو، مگر کیا؟ غور کرنے پر بھی وہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکی تھی، اور پھر اپنا کام کرنے لگتی، مگر دن بھر اس کے دل میں ایک خلش سی ہوتی رہتی تھی۔ پہلی تاریخ کو جب تنخواہ بڑھ چکی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو نئے مینیجر نے سدھا کو کسی کام سے روک لیا اور اسے اپنی میز کے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ پھر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر اس میں سے ایک گلاس نکالا اور وسکی کی بوتل اور سوڈا، اور پہلا پیگ تو وہ گٹا گٹ چڑھا گیا۔ سدھا اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور غصے سے اٹھ کر جانے لگی۔ مینیجر نے نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے باز رکھا اور بولا، آج جب تمہاری ترقی کی فائل میرے سامنے آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس دفتر میں سب سے پرانی ملازم تم ہو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ سدھا چپ رہی۔ تمہارا نام سدھا ہے نا؟ مینیجر بڑی بے چینی سے بولا۔ سدھا بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے دن سے وہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے، کیا یہ میرا نام بھی نہیں جانتا؟ آخر اسے کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے، مینیجر دوسرے پیگ کا ایک بڑا گھونٹ پی کر بولا، تم وہی سدھا ہو نا جس کے باپ کا نام جیون رام ہے؟ سدھا بڑی
ترش روئی سے بولی، ہاں میرے باپ کا نام بھی فائل میں لکھا ہے، پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تقریباً اٹھتے اٹھتے بولی، بیٹھو بیٹھو۔ مینیجر نے پھر اس کی منت کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، نہیں۔ وہ غصے سے بولی، تم اپنے باپ کے ساتھ محلہ زنداں میں رہتی تھی نا؟ ہاں، میں ایک روز تمہارے گھر آیا تھا، تمہیں دیکھا بھی تھا، تم سے باتیں بھی کی تھی، بوڑھے مینیجر نے صدا سے کہا۔ اب تم ایک خوبصورت عورت بن چکی ہو، مگر جب تم ایسی نہ تھی، جب تم ایک معمولی سی لڑکی تھی اور میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم سے باتیں بھی کی تھی۔ کب کب؟ صدا بے چینی سے بولی۔ بڈھا مینیجر دیر تک صدا کو دیکھتا رہا، آخر آہستہ سے بولا، میں موتی ہوں۔ صدا سناٹے میں آ گئی۔ میں بڑا بد نصیب تھا جو تم سے شادی نہ کی، میں تمہیں اچھی طرح سے دیکھ نہ سکا، سمجھ نہ سکا۔ ان چند لمحوں میں کوئی کیا جان سکتا ہے، کیونکہ ایک صورت جلد کے اندر بھی تو پوشیدہ رہتی ہے۔ میں نوجوان تھا، دولت اور گورے رنگ کا لالچی۔ جو بیوی مجھے ملی وہ دولت بھی لائی تھی اور سفید چمڑا بھی۔ اس کے ساتھ ایک مغرور، بدمزاج، ظالم اور بے وفا طبیعت بھی لائی تھی۔ چند سالوں میں ہی میرے 5 بچے ہو گئے۔ ان میں سے کتنے میرے تھے میں یہ کہہ نہیں سکتا، مگر لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور میں سنتا تھا اور پیتا تھا اور دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا۔ پھر زہر بیماری کا اور شراب کا اور ناکامی کا اور بے مہری کا میرے رگ رگ میں پھیل گیا، اور میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور بجھ گیا۔ اب وہ مر چکی ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہ کہوں گا، اور اسے کہوں بھی کیا؟ قصور تو میرا ہے، میری ان آنکھوں کا جو تمہیں پہچان نہ سکی۔ میری آنکھوں نے ایک ہیرا دیکھا اور پتھر سمجھ کر پھینک دیا۔ کیا تم مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتی؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ میری عمر زیادہ نہیں ہے، مجھے تو محبت بھی نہیں ملی جس کے لیے میں ساری عمر ترستا رہا۔ وہ کہے جا رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ اس سے کہے، اب تم آئے ہو بوڑھے، بدصورت اور گنجے ہو کر، خوفناک بیماریوں کا شکار ہو کر، اب تم مجھ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو، مگر میں نے تو اپنی ساری زندگی تمہیں دے دی، اور تمہیں معلوم تک نہ ہوا کہ میں نے اپنی ساری جوانی تمہارے تصور میں کھو دی، اور زندگی کی ہر بہار تمہارے خیال میں گنوا دی، اور شباب کی ہر مچلتی ہوئی آرزو تمہاری ایک نگاہ کے لیے لٹا دی۔ زندگی بھر میں سڑکوں پر اکیلی چلتی رہی تمہارے سائے کے ساتھ، اندھیرے پارکوں میں بیٹھی رہی تمہارے تصور کے ساتھ۔ میں نے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے تم سے ساڑیوں کے تحفے لیے، تمہارا زیور پہنا، اپنی محنت کا خون کر کے سنیما دیکھا، اور اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھ کر میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، اور میری کوکھ کے بچے مجھے دور ہی دور سے بلاتے رہے، اور میں کسی کے پاس نہ گئی۔ تمہارے خیال کو ہرد جاں بنائے ہوئے اپنے کنوار پن کے 40 سال آنکھیں، کان اور ہونٹ بند کر کے تمہاری آرزو میں بتا دیے تھے۔ میں کتنی خوش تھی، کتنی مگن تھی۔ میں نے تو تم سے کبھی کچھ نہ مانگا، نہ شادی کا پھیرا، نہ سہاگ کی رات، نہ بچے کا تبسم، بس صرف ایک تصور، ایک جھلک، ایک عکس، رخ یار ہی تم سے مستعار لیا تھا، اور تم آج اسے بھی جہنم کی چتا میں جلانے کے لیے میرے شہر چلے آئے ہو۔ مگر صدا موتی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ میز پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب موتی نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ غصے سے جنجلا گئی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ موتی اسے بلاتا ہی رہا۔ وہ بھاگ کر سڑک پر جا پہنچی۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مگر پھر بھی بجلی کی بتیوں کی اتنی روشنی تھی کہ لوگ اس کے آنسو دیکھ لیتے، مگر اس نے کسی کی پرواہ نہ کی اور وہ روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آصف علی پارک کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹکی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ پارک کے اندر جا کر کسی پیڑ کے تنے سے سر ٹیک کر بیٹھ جائے، مگر پھر اس نے سوچا، بے سود ہے، سب بے سود ہے۔ میرے خیالوں کا شہزادہ اب وہاں نہ آئے گا، اب وہ کبھی میرے پاس نہ آئے گا۔ جب وہ یہ کچھ سوچ رہی تھی تو اس نے اپنی مانگ کا سنور مٹا ڈالا اور سہاگ، بندیا کھرچلی اور پارک کی ریلنگ پر اپنی ساریاں چوڑیاں توڑ ڈالیں، اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ ساری عمر کے لیے بیوہ ہو چکی ہے۔ ختم شد۔